مذاکرہ اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان جس محنت سے اپنا رخ موڑ چکے ہیں اس محنت پر ہمارا رخ پھر سے آ جائے گا. ہمارا رخ اس محنت پر پھر سے آ جائے گا. وہ محنت کیا ہے جس سے ہم نے رخ کو موڑ لیا؟ وہ محنت ایمان اور اعمال صالحہ کی ہے. کون سی محنت ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ. ہم نے اس محنت سے اپنا رخ موڑ کر مال اور سامان کے اوپر اپنی محنت کا رخ ڈال دیا کہ محنت کر کے مال حاصل کرو اور مال سے سامان لاؤ تاکہ زندگی سامان سے بنے گی. یہ ہمارا یقین ہے. اس غلط یقین کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ناکامی کے فیصلے آ رہے ہیں آسمانوں سے. یہ یقین کے بگاڑ کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمانوں سے ناکامی کے فیصلے ہمارے لیے نازل کر رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو، ہمارے لیے کامیابی کے، ہمارے لیے نفع کے فیصلے خدا نازل کریں، اس کے لیے ہمیں اس محنت پر سب سے پہلے آنا پڑے گا جس محنت پر انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو لاتے تھے. کیونکہ قوم کے اندر جب بگاڑ آ جاتا تھا، بگاڑ کس بات کا آتا تھا؟ بگاڑ آتا تھا ان کے یقینوں میں. بگاڑ کہاں آتا تھا؟ یقینوں کے اندر. جب قوم کا یقین اعمال کے بجائے چیزوں پر اور اللہ کے بجائے شکلوں پر آ جاتا تھا تو اللہ رب العالمین اس بگاڑ کے موقع پر جب ایسا بگاڑ ہو جاتا تو اپنے معصوم بندوں کو، نبیوں کو دنیا میں بھیجا کرتے اس بگاڑ کو یہ درست کروائیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنے ماننے والے کو، اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلے اس محنت پر ڈالتے. کون سی محنت پر ڈالتے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے سیکھنے پر ڈالتے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے پر ڈالتے. کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ کسی بندے کے اندر آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو اس دنیا کے اندر چمکا کر دکھا دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر پیدا کر لیتا، اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کر سب سے پہلے انسانوں کے یقینوں کو صحیح کرواتے ہیں. انسانوں کے یقینوں کو صحیح کرواتے ہیں. دین اپنی قوم کو بعد میں دیتے، سب سے پہلے کلمہ دیتے. سب سے پہلے کلمہ دیتے. دین بعد میں دیتے، حرام حلال سے بعد میں روکتے. حرام حلال سے بعد میں روکتے. سب سے پہلے کلمے پر محنت کرواتے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر سب سے پہلی یہی محنت کری. دین بعد میں دیا ہے، دین بعد میں دیا. حرام حلال سے بعد میں روکا ہے. سب سے پہلی محنت کلمہ لا الہ الا اللہ پر کروائی. سب سے پہلی محنت اس پر کروائی. اس لیے نبیوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ سمجھانے میں جتنا ٹائم لگتا تھا اتنا ٹائم دین دینے میں نہیں لگتا تھا، شریعت دینے میں ٹائم نہیں لگتا تھا. کلمہ سمجھانے میں ٹائم لگتا تھا. کلمہ سمجھانے میں ٹائم لگتا تھا. اس لیے ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی اپنی قوم کو کلمہ سمجھایا ہے. اب کلمے میں کیا سمجھایا ہے؟ کلمے میں سمجھایا کیا ہے؟ اللہ کرے یہ بات ہماری آپ کے سمجھ میں آ جائے. کلمے میں نبیوں کو
نبیوں نے اپنے ماننے والوں کو کیا سمجھایا؟ کلمے میں ہر نبی نے سب سے پہلے اپنے ماننے والے کو یہ بات سمجھائی، اے میری قوم، تم جہاں سے دیکھ رہے ہو، جس سبب سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم وہاں سے نہیں ہو رہا، وہاں سے نہیں ہو رہا جہاں سے تمہیں دکھ رہا، جہاں سے دکھ رہا جی وہاں سے نہیں ہو رہا۔ تو قوم پاگل کہتی تھی نبیوں کو کہ ہمارے باپ دادا زمین سے غلہ لیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تم کیسے کہہ رہے ہو زمین سے غلہ نہیں مل رہا؟ ہمارے باپ دادا جانوروں سے دودھ لیتے چلے آ رہے ہیں، تم نے کیسے کہہ دیا جانوروں سے دودھ نہیں مل رہا؟ اس پر قوم پاگل کہتی نبی کو۔ کلمہ سمجھانے پر نبیوں کو پاگل کہا جاتا تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے صحابہ پر دین کو پیش کرتے، آپ اپنی قوم پر سب سے پہلے شریعت پیش کرتے، سب سے پہلے دین کو پیش کرتے، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے معاشرت کو اگر آپ پیش کرتے تو کوئی آپ کی مخالفت نہ کرتا۔ حالانکہ آپ نے پہلے اس کو بتایا بھی، پہلے بتایا کہ اے میری قوم، دیکھو میں ایسا اگر تم سے کہوں کہ فلاں پہاڑی کے پیچھے سے فلاں لوگ آئیں گے، تمہاری جان کو خطرہ، میں ایک بتانے والا ہوں، تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کیا کہا کہ آپ تو امین ہیں، صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں۔ لیکن جیسے ہی نبی نے اپنی بات رکھی، لا الہ الا اللہ کو رکھا ہے، قوم نے پاگل کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ پاگل کہا ہے۔ اور جس نے اس کلمے کو لے لیا، جس نے نبی کی بات کو مان لیا، اللہ نے انہیں چمکا دیا، اور جنہوں نے نہیں مانا، خدا نے ان کو اس دنیا کے اندر ناکام اور ذلیل کر کے دکھایا ہے، حالات میں گھیر دیا ان کو۔ ابو لہب بھی وہی میں کھڑا تھا، ابو لہب نے کلمہ نہیں لیا، نہیں تسلیم کیا، کہا کہ ہمیں اسی بات کے لیے بلایا تھا تم نے، اس نے کلمہ نہیں تسلیم کیا، اللہ کی لعنت آ گئی۔ اس لیے نبیوں نے اس بات کو سمجھایا، جس نے مان لیا خدا نے کامیابی کے لیے ان کے فیصلے اتارے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو مال اور سامان دینے کے باوجود ناکام کر کے دکھایا ہے۔ قیامت تک بتانے کے لیے قرآن میں واقعات نقل کر دی ہے کہ کامیابی کا تعلق مال اور سامان سے نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑا مال والا قارون تھا، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، جس کے بارے میں آتا ہے کئی کھچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لگ کر جاتی تھی، اتنا مال دیا، اس کے باوجود ناکام کر کے دکھایا اس دنیا کے اندر۔ فرعون حکومت والا تھا، اللہ نے ناکام کر کے دکھایا، ہمیں اور آپ کو بتلانے اور سمجھانے کے لیے کہ دیکھو حکومت ملنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، مال ملنے سے کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا، باغات ملنے سے کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا، تجارتیں ملنے سے کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا۔ کامیابی کا تعلق خدا کی قسم کائنات کے کسی بھی نقشے سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق کسی بھی نقشے سے نہیں، کامیابی کا تعلق اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے جسم سے جوڑا ہے۔ جسم سے نکلنے والے جتنے بھی عمل ہیں ان پر خدا کامیابی کے فیصلے اتاریں گے اور انہی پر ناکامی کے فیصلے اتاریں گے، ان پر کامیابی کے فیصلے اور انہی پر ناکامی کے فیصلے، کیونکہ یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے نا ہمارے آپ کے کندھے پر، یہ نہیں لکھتے کہ ہم نے اپنی دکان میں 500 کے 2000 کے 100 والے 50 والے کتنے نوٹ کمائے یا کتنا آٹا چاول گیہوں دال لے کے آئے۔ فرشتے چیزوں یا مال کو نہیں لکھتے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو ہمارے آپ کے اعمال لکھتے ہیں کہ اپنی آنکھ کان زبان دماغ ہاتھ پیر ان کو تم نے اپنی مرضی پر چلایا ہے یا جس نے بنایا ہے اس کی مرضی پر چلایا ہے، یہ لکھ کے لے جاتے، فیصلے اس پر آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے وہ اس پر آتے ہیں، ان کا تعلق اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے جسم سے جوڑا، ہمارے آپ کے عمل سے، ہمارے آپ کے یقین سے جوڑا، اس لیے